جناب من ارشد ملک صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے 50 لاکھ کو 1 کروڑ روپے میں کنورٹ کرا دیا. ہم پہلے اس طرف سے آ جاتے ہیں. سر بات 50 لاکھ کی تو ہے ہی نہیں. 50 لاکھ تو آپ نے دینا ہے, جھک مار کر کے دینا ہے. آپ کا ایک دستاویز میرے پاس موجود ہے, میرے خیال میں لوپ کے لیے دینا بھول گیا, جو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو کسی حادثے کی بھی صورت میں یہ 50 لاکھ روپے تو دینے ہیں. اب اس کے بعد پھر وہ جب باقی ساری چیزیں ہوں گی, جب فائنڈنگز ہوں گی, جب تحقیقاتی رپورٹ سامنے آئے گی, منظر عام پہ آئے گی, اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوتا رہے. یہ 1 کروڑ روپے کا احسان جتلا کر کے یہ کون سا پروگرام چلایا جا رہا ہے جناب من؟ جہاز کی مجموعی انشورنس 1 ارب اور وہ بھی ڈالرز میں, اور متاثرین کو جنہوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا اس کے مقابلے میں پینٹ دے کر کے فارغ کیا جا رہا ہے. سر اصل رقم کہاں جائے گی؟ اچھا, پہلے آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ایک ڈاکیومنٹس کا چلایا تھا مارش والا. آپ نے کہا کہ وہ آپ نے دیکھا ہے, اس کا صرف ہائی لائٹڈ پارٹ آپ نے اس کے اوپر دکھایا. میں آپ کو ریکویسٹ ہی کروں گا کہ اس ڈاکیومنٹ کو یا تو ایک دفعہ پڑھ لیں یا اس کے اوپر کر لیں. جو 1 ارب ڈالر کی انشورنس کی بات کریں وہ ایک مکمل انشورنس ہے. مکمل انشورنس کا مطلب ہے 1 ارب ڈالر کے اندر 32 جہاز بھی انشورڈ ہیں. 1 ارب ڈالر کے اندر بڑا کولیٹرل ڈیمیج بھی انوالو ہے. دیکھیں یہ چیز ٹیکنیکلی اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, ہم ڈسکشن یہاں پہ ختم کر دیں گے. جب بھی آپ انشورنس کرواتے ہیں, اور یہ بات بتانی یہاں پہ ضروری اس وجہ سے ہے کہ یہ جو پیسے ملنے ہیں 50 لاکھ روپے یا 1 کروڑ 11 لاکھ روپے, خالی 1 کروڑ نہیں ہے, 1 کروڑ 11 لاکھ روپے, نمبر 1 یہ کسی کی ذات پہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ وہ انشورنس ہے جو کہ PI نے لی تھی, اور اس انشورنس کمپنی سے ہم نے پیسے لے کے اپنے مسافروں کی فیملی کو ہم نے آگے سے پرووائڈ کرنے. یہ پیسے نہ PI نے دینے ہیں, نہ PI نے اس سے پیسے کمانے ہیں. کیوں کہ نہیں, کس طرح میں یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ میں اس طریقے سے بات کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے انشورنس کرائی ہوئی ہوتی ہے, آپ ایک لیول کی انشورنس کراتے ہیں. میں بڑے لیول پہ نہیں جاتا, میں زیادہ چھوٹے لیول پہ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں جی آپ نے اپنی گاڑی کی انشورنس کرائی, گاڑی کی انشورنس کے اوپر اس نے آپ کی گاڑی کی فل ویلیو کی انشورنس کر دی. اب آپ کا حادثہ ہوتا ہے تو انشورنس کمپنی والا آ کے اس کو اپریز کرتا ہے. وہ اپریز کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اگر آپ کی 40 لاکھ کی گاڑی ہے, اگر آپ کا خدا نہ خواستہ گاڑی ہٹ ہو گئی تو وہ آپ کو پورے 40 لاکھ روپے نہیں دے گا, وہ اس کو اپریز کرے گا اور اپریز کے حساب سے فیئر ویلیو دے گا. اچھا, پھر اس کے اندر کچھ اور قوانین آتے ہیں, جس طرح پاکستان کا قانون جو ابھی آپ کوٹ کر رہے تھے, کیریج بائی ایئر ایکٹ آف 2012, جس کے اندر ایک لمٹ سائن کی گئی ہے ہیومن لاس کی, وچ از 5 ملین یا 50 لاکھ روپے. جب آپ انشورنس کمپنی کے بعد آتے ہیں, انشورنس کمپنی والا یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے ملک کے قانون کے مطابق جو ویلیو بنتی ہے وہ 50 لاکھ روپے بنتی ہے, میں لائبل ہوں آپ کو 50 لاکھ روپے دینے کے لیے, کیونکہ یہ قانون کے حساب سے ٹھیک ہے. وہ 50 لاکھ روپے وہ دے رہے ہیں. اب جو بات آپ نے کی کہ جی 50 لاکھ 1 کروڑ کس طرح ہوئی, 1 کروڑ اس طرح ہوئی کہ انہی وکٹمز کے کچھ فیملی ممبرز ہمارے پاس آئے اور انہوں نے آ کے ہمیں یہ کہا کہ ان کا سول بریڈ ونر یا جو کہ خاندان کا سربراہ تھا یا خاندان کو جو چلا رہا تھا وہ چلا گیا, اور 50 لاکھ روپے اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ اس سے کوئی اگر کسی کی بیوہ یا کسی کی بیٹی کو اس سے کوئی گھر بھی خرید سکے تو اس کو بڑھایا جائے. وہ ہم نے انشورنس کمپنی سے نیگوشیٹ کر کے ہم نے, چونکہ ان کو بہت ہیوی پریمیم پے کرتے ہیں, تو ہم نے اس کی لمٹ کو ڈبل کروایا. اور ڈبل کس لیے کروایا؟ ہم نے ان کو کہا کہ جی 2012 سے یہ رول ریوائز نہیں ہوا ہوا, یہ جو ایکٹ ہے وہ ریوائز نہیں ہوا ہوا. اگر آپ اس کے اندر انفلیشن ڈال دیں تو آفٹر 8 ایئرس جو انفلیشن کر کے اسٹینڈرڈ انفلیشن کے اوپر اس کی ویلیو ڈبل ہونی چاہیے, یا آپ اس کو ہمیں ڈبل کر کے دیں, جو کہ انشورنس کمپنی مان گئی. اور وہی جو کمپنسیشن ہے وہ ہم نے آگے اپنے وکٹمز فیملی کو آفر کی. رائٹ سر, میں نے آپ کی بات پوری توجہ سے سنی. تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کی جانب آتا ہوں. تھوڑا سا عارف صاحب, سر تمام تر باتیں عبداللہ حفیظ خان صاحب ترجمان PIA کی آپ نے سن لی. موضوع کو میں تھوڑا سا ڈائیورٹ کروں گا. آپ کی سماعت میں نے اس لیے مبذول کرائی کہ اس کا پورے کا جواب اب آپ سے لینا ہے, لیکن چونکہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان موجود ہیں, میں تھوڑا سا نزلہ اس ایک معاملے کا ان پر بھی گرا لوں تاکہ حق ادا ہو جائے. جی ندیم قریشی صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں حضور. سر جسٹن ٹروڈو برا مان گیا ہے, وہ کہہ رہا ہے اپنی وہاں کٹری نہیں مجھ سے آ کر کے, اور وہ تعزیت کر رہے ہیں. مطلب اس بات کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ 4 افراد کی شہادت پر اس سے اظہار یکجہتی کر رہے تھے, جس کے پاس پورا سسٹم ہے, جس کے پاس ویژن ہے, جس کے پاس ادارے فعال ہیں, جو سب کچھ کر سکتا ہے الحمدللہ, اور کر بھی رہا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے. یہ اپنے منہ میاں مٹھو والی تو بات نہیں ہے, نہ اس کے سوشل میڈیا بریگیڈ کے جو ہے وہ سپورٹرز ووٹرز اس کو جو ہے وہ زندہ آباد اور مرد آباد کر رہے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں ادھر. 100 افراد کا طیارہ گرا. ایک مرتبہ تو یہ سوال میں آپ سے پہلے خود بھی پوچھ چکا ہوں. ٹیکنیکلی اسپیکنگ وزیر اعظم اس ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے. وزیر اعظم کو خود پہنچ کر کے یہ لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ تم میرے اور میں تمہارا ہوں, لیکن وزیر اعظم نے دوسرا راستہ چنا.
which was کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ نتھیا گلی چلے گئے عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے. سر جسٹن ٹروڈو اور عمران خان دونوں کے قول فعل عمل میں جتنا تضاد ہے ترس کس پہ آ رہا ہے, جسٹن ٹروڈو کے یہاں ہونے والے واقعے پر یا یہاں والے واقعے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور عارفین صاحب, پرائم منسٹر آف پاکستان کا عوام سے جو تعلق ہے اس کو کسی نوعیت کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں عمران خان صاحب کا جو رویہ, جو معاملات پچھلے 25 سال سے پاکستانی عوام کے ساتھ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے بہترین دن پاکستان کے دنیا میں نام کو اجاگر کرنے پہ لگائے. اس کے بعد شوکت خان اور نمبر یونیورسٹی, اب آپ بہت سارے لوگوں کو ان دو لفظوں سے بڑا غصہ آتا ہے, لیکن آپ کو غصہ ذرا کم آتا ہے, آپ بڑے شائستہ انسان ہیں, غصہ نہیں کریں گے. تو یہ دو, اور اس کے بعد بہت سارے واقعات ایسے ہیں, پھر ان کا سٹرگل کرنا پاکستانی عوام کے لیے, اور پھر بطور وزیر اعظم ان کی پچھلی 2.5-3 سال کی ساری سٹرگل. میں نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ پر اگر وہ فزیکلی نہیں پہنچے تو وہ کسی بات سے بے خبر ہے, یا خدا نخواستہ کسی قیمتی ترین انسانی جان کے ضیاع کا ان کو اندازہ نہیں ہے, ان کو دکھ نہیں ہے, ان کو تکلیف نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پہ تو آپ سمیت ہمارے بہت سارے دانشور, انٹلیکچوئل, تھنک ٹینکس اپنے لفظوں کے تیر برساتے رہے. جب وزیر ہوا بازی نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا کہ جی بہت سارے معاملات ہیں, چونکہ میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر کے لوگوں کی میموری میں دوبارہ اس کو ریکال نہیں کرنا چاہتا, وہ جو کچھ آپ نے سنا اور پی آئی اے کے جو ڈیمیجز ہوئے یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے. 20-30 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, اور ہم نے جو بن حیث القوم جو ہماری لیڈرشپ نے سب سے بڑا ظلم کیا, وہ جو ایسٹ لیول کے جو نیشنل ایسٹس ہوتے ہیں جو انسٹیٹیوٹ, ان کو پولیٹیسائز کیا, ان میں پولیٹیکل بھرتیاں اس طرح سے کی جیسے یہ ان کی اپنی لوہے کی ملیں. اچھا ویسے آپس کی بات ہے, آپ کا آدھا جواب تو ٹھیک تھا, وہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے دیا, وہ آپ کو وہی دینا چاہیے تھا. لیکن یہ جو دوسرا گانا آپ نے بے سرا راگ چھیڑا تھا, اس کی آپس میں ریلیونس کوئی نہیں ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ اس کی ریلیونس کوئی نہیں ہے. مطلب آپ ٹھیک ہے نواز شریف کے بغض میں یا آصف علی زرداری کے بغض میں کچھ اگر کرنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے دستیاب ہے, آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہوتا کہ آپ ان دونوں سے بغض اپنا کسی اور فورم پر نکالتے, احتساب کی کوئی آن قائم کرتے.